دیکھیے نا، آپ ایک سودا کرتے ہیں، سودا، تو سودے کے 3 امکان ہوتے ہیں. جب آپ سودا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے سیل اینڈ پرچیز کیا، ٹرانزیکشن کی، کوئی سودا کیا اور اس پہ نفع بھی آ گیا، تو اصل زر بھی مل گیا آپ کو. کیا؟ اصل زر بھی مل گیا، اور 20%، 50%، 100%، 200%، جتنا بھی نفع تھا وہ نفع بھی مل گیا. تو جس کو ایمان کے سودے میں اصل ایمان بھی رہے اور ایمان پر نفع یعنی کمال بھی رہے، وہ کامل و ایمان ہے، وہ نفع میں رہا، وہ نفع میں رہا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سودا کیا اور گھاٹے میں گئے، اور اتنا گھاٹا ہوا کہ نفع کوئی نہ آیا مگر اصل زر بچ گیا. تو چلو اصل کیپیٹل جو لگایا تھا وہ تو بچ گیا نا. اس کے ساتھ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ نقصان اور زیادہ ہو گیا، اور اتنا زیادہ ہوا کہ نفع بھی گیا اور اصل زر میں بھی نقصان ہو گیا، کچھ چلا گیا اور کچھ بچ گیا. جو تعلیمات میں کم اور کمزور رہ جاتے ہیں وہ ان 2 کیٹیگریز میں آتے ہیں کہ کم سے کم ان کا اصل زر بچ جاتا ہے، یا اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے. چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ کسی نے ایسا سودا کیا کہ نفع تو کیا آنا تھا، سارا اصل زر بھی ڈوب گیا، زیرو ہو گیا، زیرو. تو جو لوگ ذات مصطفیٰ کی محبت سے معروف ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں سے مصطفیٰ کا ادب نکل جاتا ہے، اور جو حضور کی برابری کی سطح پہ سوچنے لگ جاتے ہیں بدبخت، اور اپنا آقا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور آقا کی ظاہری بشریت کا خیال رکھ کر حضور کو اپنے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کمزوریاں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کم علمی دیکھتے ہیں، جو اس سمت پڑ جاتے ہیں اور عمل پر کوشش کرتے ہیں اور ذات کی محبت سے معروم ہو جاتے ہیں، وہ ایسے سوداگر ہیں جن کا نفع بھی گیا، سارا اصل زر بھی گیا، ایمان ڈوب گیا. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، ان کے امان میں ایمان کی رتی نہیں ہوگی، حکم ہوگا اٹھا کر ان کو کفار کے ساتھ جہنم میں بھیج دو. اٹھا کے ان کو جہنم میں بھیج دو. اصل زر میں سے، یعنی ایمان کی اصل میں سے کچھ بھی نہیں بچا ان کا. اب یہ میں نے ایک آپ کو تمہید سمجھا دی کہ حضور علیہ السلام کی ذات کی محبت، آپ کی عظمت کے درس، اور آپ کے ساتھ عشق اور آپ کی نسبت اور آپ کا ادب اور احترام اور تعظیم، اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے. اب جو بات تو میں نے سمجھا دی، مگر اس پر آپ حق رکھتے ہیں، اور ہر کوئی حق رکھتا ہے یہ پوچھنے کا کہ جتنی بات اب تک میں نے کی علماء، ائمہ، متقدمین، متکلمین، محدثین اور ائمہ علم کے حوالے سے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس پر کوئی قرآن کی نص بھی ہے، اس اصول پر؟ قرآن کی نص بھی ہے اس اصول پر، یہ پوچھنے کا حق ہے. میری تو عادت ہے خاص طور پہ میں کوئی بات کروں تو مجھ سے تو پوچھنے کا ہر ایک کو حق ہے کہ اس پر کوئی قرآن کی نص ہے، یہ حدیث صحیح کی کوئی نص ہے. یہ پوچھ سکتے، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی اور پوچھنے دے یا نہ دے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں اس پر قرآن کی نص ہے. سورہ حجرات میں نص قرآنی، جو کچھ میں نے کہا اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں نص قرآنی پر. اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس سبق کو غور سے سنیے. ارشاد فرمایا ایمان والو، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول پر تقدم نہ کرنا، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرنا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ اور اس کے رسول پر کبھی تقدم یعنی پہل نہ کرنا،
رسول پر پہل کرنے کی بات تو انسانی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے، اور شان نزول بھی اس آیت کا یہ بتاتا ہے۔ اللہ پہ تقدم، اللہ پہ پہل انسانوں نے کیا کرنی؟ کس چیز میں اللہ پہ پہل کرنی؟ تو یہ کیوں روکا گیا؟ اور شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے آقا علیہ السلام کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، اور بعض روایات کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ السلام کی قربانی سے پہلے بعضوں نے قربانی دے لی، اور بعض روایات کے مطابق، نادر روایات کے مطابق، یہ کہ کچھ لوگ بعض اوقات حضور علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بول پڑے۔ یہ لب لباب ہے کل تفاسیر کا۔ بعضوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ بولیے بولیے۔ اور روزہ ہے کیا؟ عبادت ہے یا کھیل کود ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو گویا روزہ رکھا، روزے کی شکل میں اللہ کی عبادت کر لی، مگر کب کی؟ ابھی آقا علیہ السلام نے شروع نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام سے پہلے رکھ لیا روزہ۔ بعضوں نے کیا کیا؟ عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ السلام نے قربانی دینی تھی نماز عید کے بعد، کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قربانی سے پہلے دے دی۔ تو قربانی دینا کس کے لیے ہے؟ بڑی توجہ سے بات سمجھیں، قربانی کس کے لیے ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ تو گویا اللہ ہی کی عبادت کی بشکل قربانی۔ مگر ہوا اتنا کہ آقا علیہ السلام نے ابھی اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے چھترے پہلے ذبح کر لیے، بس اتنا ہی ہوا۔ کیا اللہ ہی کے لیے، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی شرک کیا، اللہ ہی کی توحید قائم رہی، توحید میں کوئی نقص نہیں تھا۔ روزہ رکھا آقا علیہ السلام سے پہلے، تب بھی